خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ٹیکس آگہی سیمینار اور محتسب فیڈرل ٹیکس محتسب وفاقی ٹیکس محتسب نے یہ سیمینار منعقد کیا، لوگوں کو پتہ چلے کہ احتساب کس انداز سے ہو رہا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ چیئرمین FBR بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو کم سے کم ایک کیفیت، ایک کوآپریٹو کیفیت جس کے اندر سسٹم کو امپروو کیا جائے، وہ نکل کر آنی چاہیے۔ احتساب اسلامی تاریخ کے اندر، شاید انسانوں کی تاریخ کے اندر سب سے اچھے انداز سے اور سب سے مؤثر انداز سے اسلامی اقدار کے اندر خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عیاں ہوا، اور جو فالوئنگ ملی اسلام کو، وہ ایک تو وحدانیت کا پیغام، اللہ کا پیغام، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی تعلقات کو جس طرح سے ریاست مدینہ نے مولڈ کیا، تو اصل فالوئنگ وہی تھی۔ دو چیزیں تھیں کہ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ بہت آپ نے سنا ہوگا، بے انتہا واقعات ہیں کہ جہاں بادشاہ یا خلیفہ راشد، بادشاہ تو بعد میں آئے، ان کا رویہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا تھا، اور انسانوں کی آبادی میں اسی طرح سے رہتے تھے جیسے پہلے رہتے تھے۔ تو دو چیزیں معاشروں کو بڑا متاثر کرتی ہیں، ایک یہ انکساری، اور دوسرا یہ کہ سب برابر ہیں، سب کے ساتھ ایک سا انصاف ہوتا ہے۔ تو وحدانیت کے پیغام کے ساتھ اگر دو اصول کوئی مرتب ہوئے جو معاشروں کو مستحکم کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، وہ یہ دو ہی پرنسپلز ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو بہت سارے واقعات ملتے رہیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس طرح سے انصاف کیا، کس طرح سے امانت داری کا اہتمام کیا۔ پچھلے دنوں میں واقعہ پڑھ رہا تھا نور الدین زنگی کا۔ نور الدین زنگی وہ خلیفہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور کروسیڈز کے زمانے کے اندر جو مسلمانوں کا ڈیفنس ہوا اور فتوحات ہوئیں، اس زمانے کا خلیفہ تھا۔ تو وہ چوگان کھیل رہا تھا، چوگان پولو کی طرح کا ایک کھیل ہوتا تھا۔ تو چیف جسٹس کا اس کے پاس پیغام پہنچا، اور پیغام یہ پہنچا کہ تمہارے اوپر کوئی الزام ہے۔ تو نور الدین زنگی کھیل روک کر اس نے پوچھا، کوئی آدمی ہاتھ ہلا رہا تھا بات کرنے کے لیے، آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے۔ تو پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ اس نے اس بات کا اہتمام کیا ہو کہ کھیل مکمل کر کے وہ چلے، وہ اسی وقت اسی انداز سے انہی کپڑوں کے اندر وہ اس چیف جسٹس کے دربار میں پہنچا، جس نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اس کے ساتھ بٹھایا۔ اعتراض جھوٹا نکلا، مگر صرف یہ کیفیت ہوئی کہ احتساب ہوا۔ اور اگر آج موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو یہ دور تو بعد میں آیا آج کل کا، اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شوق رکھتے ہیں کہ تھامس ہابز نے ایک کتاب لکھی لیویاتھن، 1561 میں یا 1651 میں، ایسی کچھ اسی زمانے میں لکھی، اور اس نے کہا کہ لیویاتھن ایک بائبل کے اندر ایک بہت بڑے جانور کا ذکر ہے، اس نام سے لکھی۔ اس نے کہا اسٹیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا، بہت مضبوط ایک کیفیت اختیار کرتا ہے لیویاتھن کا، اور اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اسٹیٹ بیلنس نہیں ہو تو پھر وہ آٹوکریسی، بادشاہت، ظلم و زیادتی کی بنیاد بنتی ہے، اور اگر بیلنس ہو تو جمہوریت آتی ہے۔ اس کیفیت کو کچھ آتھرز نے پھر مزید میں سمجھتا ہوں جن کو میں نے پڑھا انہوں نے مزید اس کی وضاحت کی۔ ڈیرن ایسیموگلو ٹرکش ایک رائٹر ہے، اور انہوں نے جیمز رابنسن نے مل کر ایک کتاب لکھی وائی نیشنز فیل، اور اس کا تجزیہ کیا کہ جن ملکوں کے اندر انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، ماشاءاللہ FBR is a tax taking institutions،
फेडरल टैक्स मुहतसिब उसको बैलेंस करता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तो इंस्टीट्यूशंस मुस्तहकम नहीं होते, एक लेवियाथन बन जाता है। तो अच्छा, ज़्यादा बैलेंस हो जाए, स्टेट कमज़ोर हो जाए तो एक एनार्की की कैफियत जन्म देती है। तो वाई नेशंस फेल के अंदर उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की, और फिर दूसरी किताब उन्होंने लिखी द नैरो कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर के अंदर वो बात बयान की और कौमों की मिसालें दी गई जो इस नैरो कॉरिडोर में चलते हैं, कहाँ स्टेट पावर और कहाँ एहतसाब की पावर। कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती, ये एक बैलेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बैलेंस क्रिएट हो। अच्छा, कभी कभी वो इदारे जिनके साथ बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं जी, जैसा हम काम कर रहे हैं हमें करने दें। मगर जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट लोगों की, आवाम के जज्बात को देखता है, सुनता है, उसके मुताबिक फिर कवानीन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अगर पार्लियामेंट ना हो और सिर्फ पाकिस्तान का आइन हो तो उसका इंटरप्रिटेशन तो हर अंदाज से हो जाएगा। डिक्टेटर्स भी इस मुल्क में आए, उन्होंने आइन को ही इंटरप्रेट किया और डिक्टेट किया टर्म्स को, मगर लोगों की अक्कासी नहीं हुई। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बेइंतहा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम कायम हो जिसके साथ एहतसाब का बैलेंस चलता रहे। और हज़रत उमर का सबसे बड़ा एहतसाब का बैलेंस जो है वो जनाब आपके नैब के कानून में आया और दुनिया के फाइनेंशियल कवानीन के अंदर आया कि ये जो आप चादर पहने हुए हैं ये एक चादर नहीं है, दो चादरों की बराबर है और आप जवाब दें। ये नहीं कहा, और हज़रत उमर खलीफा राशिद ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये एलिगेशन क्या है, तुम सबूत दो इस बात का। वो खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया, और इसी की बुनियाद पर आज दुनिया के अंदर फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से ओनस उस इंसान पर आ गया जिसके ऊपर एलिगेशन है। अब जब ये हुकूमत ने टैक्सेशन के हवाले से बहुत सारी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की और निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की, तो 100 से ज़्यादा डेलीगेशन से मैं पिछले 2-3 साल में मिला हूँगा, जो बजट से पहले और बजट के बाद, और जितनी आपने गिरफ्त करने की कोशिश की उसमें उन्होंने बगावत की भी आसार नुमाया हुए। ट्रेडर्स, सब लोग कि जी हम तो परेशान हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत, वो स्पिरिट मौजूद नहीं है कि टैक्स देना है। अच्छा, क्यों नहीं है? उसकी कुछ वजूहात भी तो है ना। वजूहात ये है, मुझ जैसा आदमी हमेशा ये कहता था कि जी ज़कात मैं खुद दूंगा, और मैं बैंक में सर्टिफिकेट देता था कि जी ज़कात मैंने खुद देनी है। क्यों मैंने खुद देनी है? इसलिए कि मुझे भरोसा नहीं होता था कि ज़कात सरकार के पास जाएगी तो सही खर्च होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तावीलें तलाश कर लेते हैं टैक्स ना देने की, और एक तावील तो ये होती है कि जी दूसरा भी ऐसे ही है, सारा माशरा ऐसे ही है। पहली तावील तो ये हो गई कि जी ये पैसा दिया, ये सही तरह से खर्च नहीं होता। दूसरी तावील ये हो गई कि सब ऐसे ही है। किसी को पकड़ लो तो वो कहता है कि जी सबको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ लिया। ये भी एक तावील चल निकली है पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा जब भी ट्रेडर्स आए मेरे पास तो पहली चीज़ वो ये कहते थे, ट्रेडर्स और कॉमर्स वाले, कि जी हम टैक्स देना चाहते हैं। मैं कहा इसकी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बात क्लियर कर दी कि आप टैक्स देना चाहते हैं। अब आप बात कीजिए दूसरी। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि ये मत कहो कि एफबीआर ये मांग रहा है, एफबीआर वो मांग रहा है, एफबीआर ये फॉर्म्स मांग रहा है, ये तहकीकात करना चाहता है, ये मत कहो, क्योंकि टैक्स देना है तो आदमी अपनी बुक्स को खोलेगा किसी न किसी लेवल पर। ये ज़रूर कह सकते हो कि टैक्स ज़्यादा है जी, टैक्स कम करें। इस पर मैं बातचीत करने को सरकार भी तैयार रहेगी कि टैक्स कम करें, मगर सिस्टम्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो आनी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो फिर उनकी दूसरी बात थी, ये मंतिकी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेयर डज द ऑम्बुड्समैन कम इन। दूसरी बात फिर उनकी ये होती थी कि जी हम ये टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि इसमें हम परेशान होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी हमें तंग भी करती है और इसमें करप्शन बहुत है। तो तीनों चीज़ें आ गई ना। टैक्स का निज़ाम, टैक्स तो देना है। मैं अभी पूछ रहा था FTO से कि व्हाट जनरल रेंज क्या है पाकिस्तान का,
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اباؤٹ 10% کے قریب ہے، جو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو بالکل ایک چیز عیاں ہے کہ ہم ٹیکس کم دے رہے ہیں. دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. مگر جیسے ہی گرفت کرنے جاتے ہیں تو لوگ بھی بغاوت کرتے ہیں کہ جی نہیں جی اس طرح سے نہیں. وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ قانون کے اعتبار سے کسی بھی ادارے کو آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں، ڈبل سواری کی آپ اجازت دے دیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے پولیس والے رشوت دینے لگتے ہیں. پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے قانون بنا، اب اس کو اپنے لیے استعمال کر لیں. اچھا، جس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں زیادہ پولیس ایکٹیو ہو گئی تھی اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مخلوط کیفیت جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک وکیل صاحب نے، ایک جج صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ عدالت کے اندر ایک عورت اور ایک مرد ڈبل سواری کے حوالے سے لائے گئے، اور یہ کہا تم نے اس عورت کو کیوں پکڑا؟ اس نے کہا جی یہ فحش عورت ہے. کیوں ہے بھائی؟ پولیس والے نے کہا جی سرخی پاؤڈر لگا کر پھر رہی تھی. تو اس کو بھی ایک موقع چاہیے ٹو یوز دیٹ کہ کسی کو پکڑا جائے، کسی کے اوپر زیادتی کی جائے، اس سے رشوت لے لی جائے. تو ٹیکس کو بھی ایک کرپٹ عنصر ہے ضرور، بہت زیادہ نہیں ہے ضرور. جہاں پر یہ اس طاقت کو اس مس یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں فار ایڈجسٹمنٹس. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ایف بی آر نے ایک چینج یہ کیا کہ 40,000 نوٹسز یا سلیکٹیز کے مقابلے پر وہ 10,000 پر آ گئے یا 20,000 پر آ گئے، وچ از مور پریکٹیکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ضروری ہے. چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں. جب سے سی سی ٹی وی کیمراز آئے تو ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. جب سے ڈی این اے انالیسس آیا تو ٹیکنالوجی نے مدد کر دی کہ جو لوگ کانشیسلی پاکستان کے خلاف ایویژن کریں کچھ چیزوں کا تو وہ پکڑے جائیں. اور اسی سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھوسٹ اینٹیٹیز بنتی ہیں، ریفنڈز لیتی ہیں. اور مجھے پوری کہانی یاد ہے، ایک زمانے میں اس ایکسپورٹ ریفنڈز تھے تو باقاعدہ جو سویٹس کنفیکشنری بنانے والے لوگ ہیں وہ افغانستان ٹرک بھیجتے تھے اور واپس بلا لیتے تھے، اور دے وڈ کلیم ریفنڈ ایز اٹ واز این ایکسپورٹ. اب تو میں نے یہ سنا کہ ٹوٹلی گھوسٹ اینٹیٹیز اینڈ گھوسٹ ریفنڈز. اچھا، یہ بغیر کنائیونس کے نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایف بی آر کو بھی یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ٹیکس امبڈسمن از یور ادر آرم، ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے. ممکن ہے اپنے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، بہت سارے انٹرسٹ موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جو صحیح پکچر نہیں دیتے، تو کم سے کم ٹیکس امبڈسمن ول بی somebody جو لوگوں کو بھی ریلیف پہنچائے. اور اتنی بلیٹنٹ کہانیاں. اچھا، ملک بغیر ٹیکس کا تو نہیں چل سکتا. اچھا، ملک کا کام ہے کیا؟ ملک کا کام یہ ہے، ٹیکسیشن کا نظام اس وجہ سے ہے کہ جو رئیس ہیں جن کو پورا موقع ملا دولت کمانے کا، اور اسلامی معاشرہ اور آج کل کا کیپٹلسٹ معاشرہ اس بات کی پوری چھوٹ دیتا ہے کہ دولت کماؤ. اس کے پاس اس کے اوپر پھر ٹیکس کتنا ہو یہ ہر حکومت اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کرتی ہے. پورا سسٹم آج کل چیلنج ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں کے اندر کہ جو ممالک ٹیکس شیلٹرز بنا دیا کرتے تھے. اچھا، ٹیکس شیلٹرز کا میں تو پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس شیلٹرز تو ہم جیسے ملک کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے زیادہ بنے، مگر ٹیکس شیلٹرز نے ان ملکوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا. جب ان ملکوں کو تکلیف ہوئی تو اب آج وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس شیلٹرز ہمیں بند کرنے پڑیں گے. بھئی پچھلے 100 سال تو چلاتے رہے. ہمارے ہاں سے ساری چیز بذریعہ سوئٹزرلینڈ اور بذریعہ ٹیکس شیلٹرز، بہت سارے ٹیکس شیلٹرز، وہ کمپنیز بن کر وہ سارے ہمارے پیسے تو جاتے رہے. مگر اب ان کو اندازہ یہ ہوا کہ انہی ٹیکس شیلٹرز کو، ٹیکس ہیونز کو ایپل بھی استعمال کر رہا ہے، گوگل بھی استعمال کر رہا ہے، مائکروسافٹ بھی استعمال کر رہا ہے. لہٰذا ٹیکس یہ دے ہی نہیں رہے. تو اب آج کل اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہا ہے کہ یہ ٹیکس شیلٹرز ختم ہوں.
اسی طرح سے لوپ ہولز ٹیکسز کے اندر ہیں جس کے اندر ہم مائکرو کاسمکلی پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی لوپ ہولز بند کرنے چاہیے. ایک جینوئن لیگل لوپ ہولز ہوتے ہیں, یعنی لوپ ہول تو یہ دیا نا کہ ٹیکس ایکسپورٹ ریبیٹ دیا, ریفنڈ دیا, تو انہوں نے ٹرک لے جا کر واپس لے آئے, وہ ایکسپورٹ ریبیٹ انہوں نے لے لیا, یا کتابیں کوک کر کر ایکسپورٹ ریبیٹ لے لیا. تو بڑے بڑے لوپ ہولز کے لیے ہمیں چوکنا رہنا پڑتا ہے. آج کل آپ پڑھتے ہوں گے سائبر اٹیکس. اچھا, کیا کیفیت ہے؟ آپ اٹیکس کو پریونٹ کرتے ہیں, اینٹی وائرس اپنے کمپیوٹرز میں ڈالتے ہیں, مگر پتہ چلتا ہے 3 مہینے بعد ایک اور وائرس نکل آیا. تو وہ جتنے لوپ ہولز ہیں, آپ جتنے دروازے بند کرتے جائیں, وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز تلاش کی جاتی ہے. پاکستان میں ایک اور کیا نقصان ہوا؟ بیوروکریسی کو مینیج کرنے کے لیے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے, کرپشن نہ ہو, تو پاکستان کا قانون چھنی بناتا ہے. چھنی بنا دی, پھر پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی لوگوں نے گڑبڑ کر لی, موقع تلاش کر لیا, دوسری چھنی بنا دی. پھر پتہ چلا اور گڑبڑ ہوا, پھر تیسری چھنی بنا دی. نتیجہ یہ ہے کہ اب کاغذ ان چھنیوں میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں, کہیں مہینوں لگ جاتے ہیں اس کاغذ کو ہی نکلنے میں, کیونکہ چھنیاں اتنی ہیں. فلانے نے اس بنیاد پر آبجیکشن لگا دیا, فلانے نے اس بنیاد پر آبجیکشن لگا دیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلوئڈٹی آف بزنس کے لیے, ایز آف بزنس کا جو آپ بار بار ذکر سنتے ہیں, اس کے اندر ٹیکسیشن کا نظام بھی آتا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چھنیاں کام کریں مگر ڈیلے پروسیسنگ کے اندر نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر اثر نو وہ کیفیت بدلنی ہے جو کیفیت جب میں پریکٹس کیا کرتا تھا اس زمانے کی, کہ جی ٹیکس کو ایویٹ کرنے والا ماحول تھا ٹوٹلی. اب یہ بدل رہا ہے. اب نئے دور کے جو ٹولز ہیں وہ خود بھی اس کو بدلیں گے. وہ ٹرانسپیرنسی, ڈیجیٹائزیشن خود بدلے گا. بینکس کا سسٹم, انشورنس کا سسٹم, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ چائنا کے اندر, چائنا میں اس وقت یہ کیفیت ہے کہ بینکس کے لوگوں کو لون لینے کی ضرورت نہیں. دیر آر انٹرنیٹ بینکس جو یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کھاتے ہمارے لیے کھول دو. آپ نے اپنے کھاتے کھول دیے, ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر موجود ہے, آج آپ لون کے لیے اپلائی کریں, آپ کو 5 منٹ کے اندر جواب آ جائے گا. تو the tools are available to look at it. Tools are available with FBR to look at it. کب سے؟ یعنی ڈیٹا FBR کے پاس ہے, ماشاءاللہ نادرا کے پاس ہے, ایئر لائن ڈیٹا موجود ہے. احساس نے سارے ڈیٹا کو پول کر کے اس بات کی چھنی بنائی کہ کون لوگ احساس فنڈز ڈیزرو کرتے ہیں, کون نہیں کرتے. 8-9 لاکھ لوگ نکالے اس میں سے, جن کے پاس گاڑیاں بھی تھیں اور وہ احساس کے فنڈز, بے نظیر انکم سپورٹ کے فنڈز کھا رہے تھے. 8-9 لاکھ لوگ گورنمنٹ سروس میں بھی تھے, میاں بیوی بچے سب جناب وہ فنڈز کو جو غریب آدمی کے لیے فنڈز ہیں اس کو بھی لے رہے تھے. جتنا کرپشن ہوتا ہے, ایک تو یہ احساس دلانا عوام کو ضروری ہے کہ جتنا کرپشن ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ غریب کو اثر کرتا ہے. جو امیر لوگ ہیں سروائیو کر جاتے ہیں, جو پٹنس پر زندہ ہے پاکستان کے اندر وہ پریشان رہتا ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو ہینڈل کرنے کا. تو لہٰذا اگر ٹیکس آمبڈسمن اور FBR اپنے آپ کو امپروو کرتے رہے, یعنی اس میں بھی کافی ریزسٹنس ملا. مجھے آج تک یاد ہے کہ چوری کی گاڑیاں کراچی میں خوب چلا کرتی تھیں, مگر موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے کمپیوٹرائز کرنے میں اس نے 5 سال لگا دیے, جو کام 2 مہینے کا تھا, کہ اگر کمپیوٹر پر آ گیا تو فالس رجسٹریشن نہیں ہوگی. اس کے باوجود لوگ لوپ ہولز تلاش کریں گے, مگر لوپ ہولز بند ہونے لگتے ہیں. CCTV کیمرہ لگتا ہے نا, تو جو پروفیشنل کرمنل ہے وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے, مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں تو پکڑا جاتا ہے نا. تو لوگوں کی کوشش رہے. یہ ایک مسلسل جو میں نے آپ سے ذکر کیا, ایک لیویاتھن ہے اور ایک نیرو کوریڈور ہے, جس کے اندر مسلسل کوشش ہوتی رہے گی کہ آپ لوپ ہولز بند کریں, اور لوپ ہولز پھر بھی لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. تو میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ محتسبین جو فیڈرل محتسبین ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. ٹوٹلی سب ملا کر جو کمپلینٹس آتی ہیں, 5 محتسبین ہیں, ٹیکس کے ہیں, انشورنس کے ہیں,
بینک کے ہیں، وومن ہراسمنٹ کے ہیں یا ہراسمنٹ کے ہیں، اور وفاقی محتسب. اور پرفارمنس کے اندر سب سے بڑا میرا ایک کلیم ہے، مگر ابھی سبسٹینشیٹڈ نہیں ہے، میرا ایک کلیم یہ ہے کہ لوگوں کو ان اداروں کا پتہ نہیں ہے. کمال ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ٹیکس آمبڈسمن یہاں آ کر آپ کو بتائے کہ 48 دن کے اندر کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے، فینٹاسٹک. اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے موجود ہوں جو 60 دن قانون ہے، 60 دن کے اندر اندر فیصلہ کر دیں، بہت بڑی بات ہے. یہاں تو بڑا ٹائم لگتا ہے. آپ کوئی درخواست کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں دے دیتے ہیں، وہی گھومتی رہتی ہے. اور آمبڈسمین کے پاس تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. 97 کے اندر کسی نے کوئی بات کہی تھی اور وہ ڈپارٹمنٹس میں گھومتی رہی اور پھر وہ خود بھی بھول گیا، یہ پریشان رہا، اس کو نوکری غلط انداز سے اس کی نوکری سے برخاست کیا گیا. پریشان ہے لوگوں کو، کوئی ریلیف نہیں ملتا. تو لہٰذا جو ادارہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہے وہاں پر ریلیف ملے. یہ کورٹس کا متبادل نہیں ہے. کورٹس کے اندر جو قانون ہے جس انداز سے چلتا ہے وہ چلے گا. یہ تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے کا اس کا جورسڈکشن ہے، وہ یہ کہ حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے نے کوئی میل پریکٹس کی ہو، کوئی زیادتی کی ہو، وہاں آ کر آپ ریلیف تلاش کر لیں. اور 170 کے قریب وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے، انشورنس میں بھی، بینکنگ میں بھی، اور ہر طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کی پاپولیرٹی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ادارہ ہے. میں نے پچھلی مرہ جب ٹیکس آمبڈسمن صاحب سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بڑھ رہے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں اور زیادہ بڑھیں. ٹیکس دینے والے 10 لاکھ ہیں اگر یا 9 لاکھ ہیں تو آپ کے پاس تو 3000 آ رہے ہیں. تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ کنائیون سے ایک کیفیت ہے. یعنی ایک تو یہ کہ لوگ لے دے کر معاملے کو حل کرنے کی نیت کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ایک کنائیونس ہے، ڈر خوف ہے کہ اگر فیصلہ ہو گیا کسی ایف بی آر کے عہدیدار کے خلاف مخالف تو ایف بی آر کیا محسوس کرے گی. ان دو وجوہات سے نہیں آ رہے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا سوئفٹلی یہ معاملات حل ہوتے ہیں. مجھے خود نہیں معلوم تھا جب تک میں خود یہاں نہیں پہنچا. تو لہٰذا ایک پبلسٹی کا طریقہ میں نے ان کو یہ انسسٹ کیا ہے کہ جتنے آپ کے اچھے فیصلے ہوں ان کی نیوز ریلیز جائے، لوگوں کو پتہ تو چلے. آپ نے کتنے بڑے بڑے فیصلے یہاں پر دیکھے اور سنے کہ انہوں نے اپنی اون ریکگنیشن پر کیا کیا تلاش کیا، لوگوں کو کن کن مسائل سے دوچار تھے ان کو ریلیف پہنچایا. تو میری یہ آج کی جستجو بھی یہی ہے، اور میں نے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس اویئرنیس کے لیے مختلف شہروں میں بھی کریں. میں وہاں ضرور حاضر ہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ چیمبرز کے لوگ، تاجر لوگ اور سب لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو. دیکھو ٹرانسپیرنسی کریٹ کر لو، اور اگر ٹیکس ایسا ہے جو زیادہ ہے تو جب ٹرانسپیرنسی کریٹ ہو تو ساتھ ساتھ ٹیکس اماؤنٹ آف ٹیکس کی الگ بات کرتے رہیں. تو ٹیکس کا والیوم حکومت کا وہی رہے یا بڑھتا چلا جائے یا بہتر ہو جائے. مگر یہ ٹیکس ایویژن کا ماحول زہر ہے کسی حکومت کے لیے، خراب کر دیتا ہے. وائی نیشنز فیل؟ اسی وجہ سے نیشنز فیل ہوتی ہیں کہ جہاں کرپشن ہو وہاں پر لوگ بڑی بڑی قومیں ایسی ہیں جہاں پر اتنا کرپشن ہوا کہ ان کے جو ذخائر ہیں نیچرل ریسورسز وہ بھی ان نیشنز کو بچا نہیں سکے. نائجیریا فار ایگزامپل بچا نہیں سکے. ہماری نیشن پچھلے 15 20 30 سال کے اندر کرپشن کو اتنا گھن کی طرح اس نے کھا لیا کہ وہ قوم جو نیوکلیئر پاور بھی بن گئی، جس کی اکانومی دنیا دیکھتی تھی اس کی طرف، وہ قوم اب دنیا سے پیسے مانگتی ہے تاکہ سروائیو کر جائے. اور اپنے سسٹمز کو جب تک نہیں ٹھیک کریں گے ہم تو بہتر نہیں ہوگا. تو اب سسٹمز کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جو لیویاتھن ہے جیمز ہابس کا، اس کے اندر ہم اپنے سے ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مرضی آئے قانون تو بناتے رہو، معاشرہ اور معیشت جو مرضی آئے اپنا کرتی رہے گی. یہ انارکی کی کیفیت جو ہے یہ ہمیں تباہ کرتی رہے گی. یہ ایسی کیفیت ہے جیسے کشتی کے اندر سوراخی ہوتے چلے جائیں. تو کوئی آرٹیفیشلی انگلی رکھ دے گا کچھ دنوں کے لیے، مگر وہ کشتی پھر ڈوبنے لگتی ہے، پھر سروائیو نہیں کرتی، پھر بھیک مانگتی پھرتی ہے. تو لہٰذا ٹیکسیشن از ایسینشل. اس کے ساتھ ساتھ لوگ پریشان نہ ہوں.
یہ بھی ایسنشل ہے، یہ بنیادی گورننس کا اصول ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر نے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے سارے ایمبیسڈرز کو بھی یہ کہا کہ سروس کرو، حکومت آتی اس لیے ہے کہ لوگوں کو سروس کرے، لوگوں کی پریشانیاں آسان کرے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ تو لہٰذا اس سسٹم کے دو کاگز ان دا وہیل، بڑے بڑے کاگز یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک وفاقی محتسب صاحب آپ تو بیٹھے ہی ہیں، مگر ایف بی آر بائی اٹ سیلف اینڈ ایک احتسابی ادارہ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ ہم ان سیمینارز کے ذریعے عام ٹیکس پیئر کی آگہی بڑھائیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ اور عوام دونوں اس چیز کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ ٹیکس لیں بھی، لوگ پریشان نہ ہوں، اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس بنے اس بات کے اوپر کہ جو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ ٹائم لگے گا لوگوں کی ہیبٹس بدلنے میں، ٹائم لگے گا، مگر ہر سال ہمیں امپروومنٹ شو کرنا پڑے گا کہ یہ قوم بدل رہی ہے، اور قوم کے جتنے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میکرو اکنامک سچویشن ہے، جو مائکرو اکنامک سچویشن ہے، جو یہاں انویسٹمنٹس آنے کا امکان ہے، ڈسپائٹ کووڈ یہ چیزیں پاکستان کے اندر بدل رہی ہیں۔ تو مجھے تو بڑا ہوپ ہے، اس قوم کے اندر آثار نظر آ رہے ہیں کہ اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ صحیح فیصلے بے انتہا ضروری ہوتے ہیں۔ صحیح فیصلے کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آپ کے برابر میں ہندوستان موجود ہے، وہی قوم، وہی ریس، وہی آب و ہوا، وہی سب کچھ، مگر کووڈ کے اندر ہم نے بہتر فیصلے کیے، قوم نے ساتھ دیا، ٹی وی، علماء سب نے مل کر قوم نے ساتھ دیا، قابو میں، ریلیٹیولی قابو میں رہا۔ ہم نے مساجد کھلی رکھی، ریلیٹیولی قابو میں رہا۔ اور یہ ماسک کی جو درخواست تھی اسی وجہ سے تھی کہ جب میں پچھلے دنوں نماز مسجدوں میں گیا تو مجھے احساس یہ ہوا کہ پھر لوگ بھول گئے ماسک کو، تو لہٰذا بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو جو ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہو گیا ہے اس ایڈوانٹیج کو مستحکم رکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ڈسپلن ہو، اتحاد ہو، اور اس پر بھروسہ ہو کہ یہ ملک بدل رہا ہے اور کوئی اب اس کو روک نہیں سکتا۔ تو خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرچار کی نیت جو تھی وہ پوری بھی ہوئی آج، اور اس کو مزید کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔